السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ہمارے محترم فاضل اور ہندوستان کی جمعیت و جماعت اور عالم اسلام کے ایک معزز عالم دین فضیلت الشیخ دکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ اور الاصول الثلاثہ کورس میں شریک ہونے والے احباب و خواتین، اس کورس کے اختتام اور اقسام اور نتائج اور تقسیم انعامات پر میں سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مسجد کی انتظامیہ، ذمہ داران، امام صاحب حافظ جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی بھی کامیابی کسی ایک شخص کی محنت سے نہیں ملتی. اب آپ تو کھیل اور کا میٹر زیادہ ہے، کھیل کی مثال شاید جلدی آپ سمجھ جائیں. کرکٹ کی ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں کھیلنے والے. کپتان چاہے جتنا باصلاحیت ہو، اگر اس کی بولنگ والے، بیٹنگ والے، ٹیم والے اس کا ساتھ نہ دیں تو کپتان اپنی صلاحیت کی بنیاد پر میچ نہیں جیت سکتا. کامیابی کے لیے سارے لوگوں کی صلاحیتیں جب جمع ہوتی ہیں اس کے بعد کامیابی ملتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کریڈٹ کسی ایک کو جائے گا، لیکن سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. کرکٹ کی مثال اس لیے دیا کہ بچے بھی جلدی سمجھ جائیں گے، آپ لوگ بھی سمجھ جائیں گے. کورس ہو یا دینی اور کوئی پروگرام ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صحابہ کے مختلف میدان تھے. جن صحابہ نے حدیثیں نہیں روایت کی وہ دوسرا میدان سنبھالے تھے. جو میدان کارزار میں نہیں تھے، حدیثوں کی روایت میں نہیں تھے، وہ اور میدان سنبھالے تھے. ساری ذمہ داریاں تقسیم تھی. اسی لیے جو تخصص یعنی اسپیشلسٹ جس کو کہتے ہیں نا، اسپیشلسٹ ہونا یہ آج کی نئی دین نہیں ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کی، تخصیص کی کہ میری امت میں حلال اور حرام کا علم سب سے زیادہ معاذ بن جبل کو ہے، فلاں میں فلاں ہے، فلاں چیز میں فلاں صحابی ہے. سب کی تفصیل آپ کو ملے گی. کہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام آئے گا، کہیں حضرت ابوبکر صدیق کا آئے گا، کہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خصوصیت آئے گی. اور سارے خصائص، ساری خوبیاں ملتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ دین اللہ کی توفیق سے پھیلتا ہے. ہر گھر، پنویل، تلوجا، نیو بمبئی، یہ دیکھا جائے تو ایک نئی جگہ ہے. یعنی علم کے لحاظ سے تو بنجر ہے ہی، آبادی کے لحاظ سے بھی بالکل نئی جگہ ہے. یعنی بمبئی کا پرانا علاقہ جیسے ٹمکر، یہ مومن پورہ مسجد ہے، بنگالی مسجد ہے، فیت والا ہے، یہ سب 100 سال سے زیادہ کی مسجد ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بڑے بڑے علماء آئے وہاں، ان لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا. یہ علاقے ہی 10-20 سال کے اندر آباد ہوئے ہیں. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے اب مختلف علاقوں سے آ کے بسنا شروع ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال ہوا ہوگا، 10-11 سال. ہر گھر میں مسجد نہیں تھی. نظام بھائی وغیرہ تھے، یہاں ایک کرائے پر کمرہ لے کے تراویح کی نماز کے لیے کرائے پر لیے تھے. اس کے بعد تراویح کی نماز ہوئی. مسجد وغیرہ کا میٹر تھا کہ مسجد کیسے بنائی جائے. ایک دن میٹنگ ہوئی، تعارف بھی نہیں تھا، کوئی کسی کو پہچانتا بھی نہیں تھا. صبح ٹائم لیا گیا شیخ عبدالسلام صاحب سے ممبرہ. میں نے کہا شیخ یہ کھار گھر کے لوگ ہیں، اب کون کون تھا اتنا تو نہیں یاد ہے، یہ نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کا آپ سے تعارف نہیں ہے، لیکن انہیں سرپرستی کی ضرورت ہے. جمعیت ہماری جو ہے کام کرنے میں حوصلہ افزائی کرتی ہے، تعاون کی جہاں تک گنجائش ہوتی ہے تعاون بھی کرتی ہے. کہیں کام سے کسی کو نہیں روکا گیا، حوصلہ افزائی کی گئی، ہمت بڑھائی گئی. کرائے سے اس کے بعد یہ جگہ کرائے پہ لی گئی، اس کو خریدا گیا، بنایا گیا. بہت آسانی سے یہ سب کام نہیں ہوا، بہت محنت سے ہوا ہے کام.
لیکن جن لوگوں نے بنیاد رکھ دی اور آج ہم علمی کورس کر رہے ہیں، آگے اور کورس کریں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا تو ہم دینیات کا اسپیشل مدرسہ بچوں کے لیے بھی قائم کریں گے کہ دور دور سے لوگ آئیں گے، ہر گھر پڑھیں گے، کام دھیرے دھیرے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ آپ یہاں تک پہنچے یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور شکر ہے، اور پھر آپ کی محنت اور مشقت ہے، خواتین کی دلچسپی، آپ لوگوں کی دلچسپی، یہ قابل قدر ہے۔ اور علم کی نشر و اشاعت میں جو پیسہ خرچ ہو جائے اس سے بابرکت پیسہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کمائیں گے، پراپرٹی خریدیں گے، فلیٹ لیں گے، جائیداد لیں گے، کاروبار میں لگائیں گے، دنیا ہے ختم ہو جائے گا، ورثہ بانٹ لیں گے، لیکن علم کی اشاعت میں جو پیسہ خرچ ہوگا یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بعض سلف صالحین تو کہتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو میں تجارت ہی نہیں کرتا کہ اس پر میں خرچ کروں گا۔ علم کی نشر و اشاعت سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ مشہور واقعہ حدیثوں میں آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شکایت کی کہ میرے کاروبار میں حصہ نہیں لیتا، ہمیشہ آپ کی مجلس میں دین سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، اگر یہ محنت نہیں کرے گا، کمائے گا نہیں تو کہاں سے خرچہ چلے گا؟ تو آپ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، شاید اللہ تمہارے اس بھائی کی وجہ سے تمہیں رزق دیتا ہے۔ تو علم کے لیے آپ خواتین نے وقت خاص کیا، احباب نے خاص کیا، اپنا پیسہ خرچ کیا، وقت خرچ کیا، یہ ایسا نہیں کہ یہ چیز ضائع ہوگی، یہ برکت کے ساتھ، اضافے کے ساتھ بڑھتی رہے گی، آگے جائے گی۔ سب سے بہترین مصرف انسان کی کمائی کا وہی ہے جو علم کی اشاعت میں خرچ ہو، علم سیکھنے، سکھانے یا پھیلانے میں خرچ ہو۔ سب سے بہترین مصرف اور کمائی وہی ہے جو علم کو پھیلانے میں خرچ ہو، اور یہ وہ مصرف ہے جس کا کہیں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو وقت کا، مال کا، پیسے کا اور ساری چیزوں کے صحیح استعمال کا ایک موقع دیا۔ یہ موقع میری گفتگو کا یا تقریر یا بیان کا بہت نہیں ہے، بس اتنی گفتگو کی آپ تمام لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر یہ سلسلہ اور جاری رہے گا۔ بمبئی شہر اہل علم سے بھرا ہوا ہے، اور آپ کی دلچسپی جیسی ہوگی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ دکتور عبید الرحمن صاحب حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں تو بہتر ہے۔ میں انہی باتوں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کورس میں توحید سنت کی اشاعت سے متعلق جو باتیں سنی ہیں، کہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسب استطاعت دوسروں تک انہیں پہنچانے کی توفیق بخشے، اور ہماری ان مجلسوں کو، اس حاضری کو اور اس محنت کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اہل علم ہیں، جو علم کی اشاعت کرنے والے ہیں، اور ہمارا حشر بھی انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔